ہمارے سامنے آئے، چاہے ہاشمی ہو، چاہے مدنی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے کرشی ہو، چاہے بغدادی ہو، چاہے اجمیری ہو، چاہے بدایونی ہو، کوئی بھی ہو، جب تک مسلک اعلیٰ حضرت کو تسلیم نہیں کر لے گا اس وقت تک ہم پکا مسلمان نہیں ہیں۔ سید ملت آل رسول سید حسنین میاں نظمی صاحب قبلہ نے بھی عوام سے خطاب کیا۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے اختلاف، کچھ مینڈکیوں کو زکام ہو گیا ہے، اللہ اللہ ہے جی، ہو گیا ہے نا زکام جی، تو چھینکتے چھینکتے مر جاؤ گے، اللہ اللہ۔ اور امام احمد رضا اس قطب مینار کا نام ہے کہ جس قطب مینار کی آخری اونچائی کا اندازہ لگانے کے لیے اچھے اچھوں کے سروں سے ٹوپیاں گر جاتی ہیں۔ حق ہے، حق۔ مگر جب مسلک اعلیٰ حضرت کی بات آپ نے کی ہے تو میں بتاؤں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ایک مسلک ہے دینی مسلک، دینی مسلک، اسی کا نام ہے اسلام۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسا مسلک جو مانے وہ مسلمان، مسلمان ہی نہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دینی مسلک، بے شک سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت کا ایک دوسرا مسلک ہے سنی مسلک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس مسلک کو جو مانے وہ سنی، نہ مانے تو وہ سنی نہیں۔ بے شک حق ہے۔ ایک اعلیٰ حضرت کا تیسرا مسلک فقہی مسلک، سبحان اللہ، فقہی مسلک وہ حنفی، اور اعلیٰ حضرت کا ایک مسلک مشربی مسلک قادری، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مشربی مسلک، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ آگے چل کے اعلیٰ حضرت کا مسلک تحقیقی مسلک، وہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق سے ملا۔ تحقیقی مسلک تو تحقیقی مسلک تو وہ اعلیٰ حضرت ہی کا ہے نا، وہاں تک تو آپ کی پہنچ ہی نہیں ہوگی، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ مگر تحقیقی مسلک سے یہ آپ سب کی لالچ میں ہوگا، اور میں خادم میں سجادہ کی حیثیت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خانقاہ قادریہ برکاتیہ کا سرکاری مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور اگر کوئی میرا رشتہ دار جو مجھ سے اپنی رشتہ داری کا دعویٰ کرے اور وہ اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرے تو مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں۔ میرے والد ماجد علیہ الرحمت والرضوان نے مثال سے پہلے فرمایا میرے چھوٹے بھائی سید نجیب حیدر سے کہ بیٹی تم اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ انہیں تو ہم بھی جانتی اور وہ بھی جانتی، ظاہر ہے اعلیٰ حضرت کو وہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار بات سے پار ہے۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے کہا کہ جو میرا مرید مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے میری بیعت اپنے آپ ختم ہو جائے گی، اور میں قیامت تک اس کا کوئی ساتھ نہیں دوں گا جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ سب جانتے ہوں گے، ابھی ماشاءاللہ جودھ پور کے نوجوان تو نوجوان بزرگوں نے کیسے جوش کے ساتھ دانے لگائے میں دیکھ رہا تھا، اور میں نیم چڑھا ہوا کریلا ہوں۔ کہیں گے یہ کیا ہوا بھائی؟ ایک تو میں ماسٹر ہوں پچھلے 42 سال سے، اور ایک ناپیر قسم کا پیر ہوں۔ تو ماسٹر کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، یہ ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے تیسرے چوتھے دن پتہ چل جاتا ہے کہ کلاس میں کون جو ہے مکار ہے، کون شرارتی ہے،
کون کم دماغ ہے، کون ظہیر ہے، تیسرے چوتھے دن ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بزرگ بھی خوب جوش کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس نعرے کو سن کر ایسا چہرہ ہو جاتا ہے ان کو کہ جیسے ایک ہفتے کا قبض ہے، چہرے پر قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ سنتی ہے، اور ایک پہچان بتا دی گئی کہ اعلیٰ حضرت کے ذکر سے جس کی پیشانی روشن ہو جائے اور آنکھیں چمکنے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ سنی ہے، اور جس کے چہرے پر قبض کے آثار طاری ہو جائے اور اس کے منہ پہ پھٹکار برسنے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ سنی نہیں ہے۔ آخری جملہ جو میں جہاں جاتا ہوں میرے پیر مرشد کا میرے لیے حکم تھا، جہاں جاتا ہوں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیغام حضور رئیس الادقیہ، جانشین حضور فاتح بالگرام، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ زندہ باد سرکار۔ میں نے جو بھی باتیں عرض کی اصلاح کے تعلق سے ان سب پہ یہ چیز بھاری ہے۔ مسلک اگر نہیں ہے تو نماز بھی بیکار ہے، مسلک نہیں ہے تو روزہ بھی بیکار ہے، حج بھی بیکار ہے، زکوٰۃ کوئی کسی سب بیکار ہے۔ اور اگر مسلک آپ کا درست ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ آپ مضبوطی سے قائم ہیں تو آپ کا روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ جو بھی آپ کے اچھے کام ہیں سب مقبول بارگاہ ہیں، ہے نا۔ مسلک نہیں، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی کام بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تا زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے اور اسی پہ ہمارا مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو، مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو، میں تو رضا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو، میں تو رضا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ آج کچھ اس طرح چل رہی ہے، ہم علی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ نبی کی محبت، علی کی محبت ہونا چاہیے اور کسی سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے علماء اکرام منبر رسول پر تشریف رکھتے ہیں، اگر میری بات غلط ہو تو یہی توبہ کرائیے گا۔ صرف علی کی محبت، صرف علی کی محبت، صرف علی کی محبت گمراہی ہے۔ صرف علی کی محبت، صرف علی کی محبت، صرف علی کی محبت ہو تو گمراہی ہے، جب تک صحابہ کی محبت نہ ہو، جب تک صحابہ کی محبت نہ ہو، خالی علی کی محبت گمراہی ہے۔ خالی اچھا سنیے، اور خالی صحابہ کی محبت بھی گمراہی ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت نہ ہو تو بھی گمراہی ہے۔ تو کچھ علی سے محبت کر کے رافضی ہو گئے، کچھ صحابہ سے محبت کرتے خارجی ہو گئے، اور امام احمد رضا کے مسلک پہ چل کے سنی ہو گئے۔ امام احمد رضا کے مسلک پہ چل کر سنی ہو گئے، اور میاں چاند امام ہے جو ہندوستان میں علامہ فضل حق خیر آبادی، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مسلک اور عقیدے پر، اور بزرگوں میں علامہ حضرت شیخ آل رسول ماہرہ روی اور حضرت ہم شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت اشرفی، ان کے مسلک اور عقیدے پر جو ہے وہی ہمارے نزدیک سنی ہے۔